بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آصف الرحمان الوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو ذرا سی مختلف ہوگی۔ آج میں ویڈیو جو بنا رہا ہوں وہ ہے قرآن کیا کہتا ہے اور آئین کیا کہتا ہے۔ 73 کا آئین وہ کیا کہتا ہے۔ ہم اہل ایمان کلمہ گو لوگوں کے لیے جو سب کچھ ہے وہ قرآن ہے، اور جو چیز بھی اس سے متضاد ہو، جو اس سے ٹکرائے، وہ غلط ہے۔ تو آج میں یہ بتاؤں آپ کو کہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہم آئین 73 کے آئین اسی کے مطابق ہے یا اس سے بالکل مختلف ہے۔ میری نظر میں وہ بالکل مختلف ہے۔ قرآن میں اگر مگر there is no ifs and buts، سیدھی کتاب ہے، سیدھا ایک حساب کتاب ہے، سیدھا اس کے اندر زندگی گزارنے کے طور طریقے، دوسروں کے ساتھ پیش آنے کے طور طریقے، جرائم، ان کی سزائیں، انسانیت، یہ سب کچھ اور بہت کچھ قرآن کے حوالے سے اور آئین کے حساب سے میں آپ کو فرق بتاتا ہوں۔ ہم لوگ مسلمان اس پہ عمل نہیں کرتے، دوسری دنیا کے دوسرے لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں لیکن اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم اللہ کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مانتے ہیں، قرآن کو بھی مانتے ہیں، لیکن ان کی کہی بھی، ان کی لکھی بھی بات کو ہم نہیں مانتے۔ اس کا میں بہت سارا آپ کو کوشش کروں گا کہ ایک ہی ویڈیو کے اندر اس کو سم اپ کروں، اور مجبوری ہوئی تو پھر جاری رکھوں گا۔ بھٹو جس کو میں غدار وطن کہتا ہوں، باقی لوگ کیا کہتے ہیں اس سے مجھے کوئی سروکار نہیں۔ اس نے 73 کا آئین دیا، بڑا کمال کیا، لیکن آئین جس دن دیا اس کے دوسرے دن اس کے اندر 6 ترامیم کری۔ اس آئین کی ایک شق اگر میں بیٹھ کے یہاں پہ آپ کو بتاؤں اور اس کا خلاصہ بیان کروں اور اس کے اندر لوپ ہول، تو زندگی گزر جائے گی۔ اس کی ایک شق میں لوپ ہول ہے، اور وہ اس نے جب بنایا اور لگایا اور دیا، اس کے پیچھے یہ تھا کہ شاید اس نے 100 برس زندہ رہنا ہے، اس کی نسلوں نے حکومتیں کرنی ہیں اور سب کچھ کرنا ہے، تو اس جو گند غلاظت وہ کرنے جائے گا، یہ کرنے لگا ہے، اس سے کیسے نکلا جائے۔ مثال کے طور پہ میں بتاؤں آپ کو کہ ضمانت قبل از گرفتاری دنیا میں کہاں ہے؟ سوچئے گا، پھر مجھے بتائیے گا، میری تصحیح کیجیے گا۔ مان لیتے ہیں کہ ضروری ہے، اس کے ساتھ ناانصافی ہونے والی ہے، اس کو ذاتی رنجش کی بنا پر اس کو گرفتار کیا جائے گا، تو اس کو ضمانت دے دی جاتی ہے، اور وہ اگلے دن 2 دن بعد وہ عدالت پیش ہوتا ہے، اس کے خلاف جو بھی چالان جمع کرا جاتا ہے، وہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں یار یہ صحیح تھا، وہ غلط تھے، اور وہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، ضمانت کینسل ہو جاتی ہے۔ 10 سال ہو گئے لوگوں کو یہاں پر ضمانت میں عیاشی کرتے ہوئے۔ یہ آپ کو مجھ کو نظر آتا ہے، 73 کے آئین اس پہ امپلیمنٹ کرنے والی منصفین کو نظر نہیں آتا۔ آئے گا بھی۔ قرآن کہتا ہے چوری کی سزا ہاتھ کاٹ دو، مگر ساتھ میں اس کی چوری کی کیا وجہ تھی، اس نے کس بنا پہ چوری کی، پہلے وہ دیکھو۔ اگر اس کی چوری عادتاً ہے تو اس کے ہاتھ کاٹ دو، اور اگر اسے چوری بھوک سے کی ہے، پریشانی میں کی ہے، تو پھر حاکم وقت ذمہ دار ہے، وہ سزا کا مستحق ہے۔ ہمارے ہاں چھوٹے چوروں کو، مرغی چور کو، پودینہ چور کو، دھنیا چور کو، بکری چور کو، بھینس چور کو، موٹر سائیکل چور کو زندگی جیل میں گزر جاتی ہے، ان کی ضمانت نہیں ہوتی، ان کے کیسز نہیں لگتے، اور جب عدالت ان کو جرم نہ ثابت ہونے کی بنا پر ان کو بری کرتی ہے، تو پھر
عدالت کو پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کو دفن ہوئے ہوئے بھی 2 سال گزر گئے. یہ بھول رہے ہیں کہ اس کی سزا ان منصفین کو ملنی ہے. یہ بھول رہے ہیں. آج نہیں، روز محشر کے دن، اس دن اپنے دلائل دیں. اس دن یہ بتائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کے کہ آپ غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں، تو میں مانوں. یہ آئین ان کو چھوٹ دیتا ہے. اب ساری دنیا کو پتہ ہے، پاکستانی قوم کو بھی پتہ ہے، دنیا کو پتہ ہے کہ نواز شریف، شہباز شریف، اس کی فیملی، زرداری، اس کی فیملی اور بہت سارے لوگوں نے پورے پاکستان کو گدوں کی طرح نوچا، دیمک کی طرح چاٹا، باہر محلات بنائے، اپنی جائیدادیں بنائیں. ضمانتیں ہو گئی، ملک چھوڑ کے چلے گئے. وہاں جا کے انہوں نے عدالتوں کو بھی ٹھینگا دکھایا اور قوم پہ بھی تھوکا کہ لعنت ہے تمہارے اوپر کہ تم لوگ ہم کو چنتے ہو، ہم کو اپنے سر پہ بٹھاتے ہو اور ہم تمہارے سر پہ بیٹھ کے تمہارے اوپر مودتے ہیں، پیشاب کرتے ہیں. کل شہباز شریف کی ضمانت ہوگی، اچھا ہے، آئین کہتا ہے ضمانت دو، ہو گئی. پہلے 2 ججوں نے جو فیصلہ کیا اس میں ایک جج کہتا ہے کہ یہ مجرم ہے، اس کی ضمانت نہیں ہوئی. دوسرا جج کہتا ہے نہیں، یہ 70 سال کا بوڑھا ہے، بیمار ہے، مر جائے گا تو باہر نہیں مرے گا. یہ فرق ہے کہ اندر شاید اکیلا مرتا، باہر کچھ لوگوں کو لے کے مرے گا، لیکن مرے گا. زنا، قرآن کیا کہتا ہے؟ اس کو سنسار کر دو، یہ قرآن کہتا ہے. نو ifs and buts. زنا ہے، اس کو سنسار کر دو. ہمارے یہاں فیشن ہے، منصف عدالتیں یہ کہتی ہیں ثابت کرو. کون ثابت کرے گا؟ ایک عورت جس کی عزت اگر کرنی نہیں آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انداز سے ان کے کہنے کے مطابق سیکھ لو. تو عورت کا جو مقام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے. سورہ نساء پڑھ لیجئے. سب کچھ چھوڑو، اگر وہ جنت جس میں ہم سب نے جانا ہے اگر وہ ماں کے پیروں کے نیچے تو ماں بھی عورت ہی تھی. اب وہ عورت اگر عدالت میں کھڑے ہو کے رو رہی ہے، گڑ گڑا رہی ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی، نہیں، آئین کہتا ہے، اس آئین کے تناظر میں یہ گلٹی نہیں ہے. ضمانت یہ چھوڑو، وہ خودکشی کر لے، مر جائے، اس سے کسی کو کچھ سروکار نہیں. مگر قرآن جو کہتا ہے وہ نہیں ہوگا. بچوں کے ساتھ زیادتی، وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اس کی مین وجہ جو ہے وہ چائلڈ لیبر ہے. کئی دفعہ میں نے کہا کہ چائلڈ لیبر ختم کی جائے، لیکن وہ ہے، ان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے، ان کی ویڈیوز بنتی ہیں، پورنوگرافی ہوتی ہے، وہ پھر باہر بکتی ہیں. یہ سب منصفین کو پتہ ہے. پر آئین کہتا ہے ثابت کرو، اور وہ چھوٹ جاتے ہیں. وہ باہر نکل کے پھر وہی کام کرتے ہیں، پھر بند ہوتے ہیں. پھر آئین کہتا ہے نہ، کم کیا ہے، چھوڑ دو. ساری دنیا کو پتا ہوتا ہے، پورے شہر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں. انہوں نے ناک میں دم کر رکھا تھا، ہماری عزتوں کو لوٹا، ہمارے کاروبار کو ختم کیا، سب کچھ کیا، نامی گرا، اور کئی FIR کٹی ہیں. جیسے کل 10 بڑے بڑے نامی گرامی بدماش باعزت بری ہو گئے. جیسے سب کو پتا ہے حزیر بلوچ کا، مگر وہ باعزت بری ہو رہا ہے. طاقتور لوگ ہیں. بعض اوقات مجھے لگتا ہے کہ ہم شاید مریخ میں رہتے ہیں، جہاں پہ منصفین بھی کلمہ پڑھ کے نہیں بیٹھتے کہ یا اللہ موت برحق ہے، میری زندگی تیرے ہاتھ میں ہے، میں وہ فیصلے کرنے جا رہا ہوں جو تیرا حکم ہے، میرے نبی کا فرمان ہے، جو قرآن میں لکھا ہے، میری حفاظت کرنا، اور یہ میں فیصلہ دینے جا رہا ہوں. نہیں،
وہ فیصلہ کرتا ہے جو اس کو دکھایا جاتا ہے وہ کر دیتا ہے. لیکن اگر وہ سمجھتا ہے کہ وہ بری الذمہ ہے تو وہ بری الذمہ نہیں ہے. قتل، قرآن کہتا ہے کہ قتل کا بدلہ قتل ہے، اس کو لٹکا دو. طاقتور آدمی اس کے لواحقین کو دھمکاتا ہے، پیسے دیتا ہے اور عدالت میں پیش کرتا ہے کہ جی ہمارا کمپرومائز ہو گیا، ہم نے جو تھی اس کے پیسے دے دیے، ہم نے یہ کر دیا، اور عدالت کہتی ہے باعزت بری. جیسے کشمالہ طارق 4 بچوں کو کھا گئی، اس کے ماں باپ ان بچوں کے، ان کے بہن بھائی، وہ کہتے جی کمپرومائز ہو گیا. عدالت مانتی بھی ہے کہ کمپرومائز ہو گیا. وہ عورت جو اس وقت ارب پتی ہو کہتی 10 لاکھ روپے میں دے کے ضمانت نہیں کرا سکتی اپنے بچے کا، عدالت کہتی کوئی بات نہیں، تم کو دینے کی کیا ضرورت ہے، تم صرف زبان سے کہہ دو ہم مان لیں گے. مگر جو بچہ سائیکل چوری کے الزام میں یا گھر میں بوٹی چرانے کے الزام میں مار کھاتا ہے، جس کے ہاتھ پیر توڑ دیے جاتے ہیں، اس کے گھر والوں، اس کے مالکان کو بھی سزا نہیں ہوتی، اس بچے کو چوری کے الزام میں بند کر دیا جاتا ہے اور جیل بھیج دیا جاتا ہے. یہ ایک عجیب نظام ہے. مگر اگر منصفین سمجھتے ہیں کہ وہ باعزت اللہ کے حضور پیش ہو جائیں گے، اپنے نبی کے حضور پیش ہو جائیں گے، تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وہ ایسا نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. جیسے میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ صبر کرو، حوصلہ کرو، یقین رکھو اپنے اللہ پہ، اسی سے امید لگاؤ، وہ انصاف کرے گا، وہ ان کو سزائیں دے گا. اس کے دیر ہے اندھیر نہیں. کیونکہ اگر ایسا نہیں ہوگا تو اللہ کو لوگ ماننا چھوڑ دیں گے، بھول جائیں گے کہ کوئی اللہ بھی ہے. مگر ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہو رہا ہے. جو قرآن کہہ رہا ہے میں اس کے حساب سے آپ کو بتاتا، اور آئین کیا کہہ رہا ہے. زمینوں پہ کسی جائیداد پہ قبضہ، قرآن میں اس کے بارے میں واضح طور پہ سزا ہے. مگر منصفین اور عدالت کہتی نہیں، آئین کہتا ہے نہیں، ثابت کرو. جس کا گھر پہ قبضہ ہے، وہ گھر سے باہر ہے، وہ عدالت میں اصلی کاغذات لے کے جاتا ہے، گواہ لے کے جاتا ہے، لیکن وہ طاقتور اپنے حرام کے پیسوں سے، اپنی حرام کی طاقت سے عدالت کو مجبور کرتا ہے، اور عدالت اس پر فیصلہ دیتی ہے. وہ ثابت بھی کرنا چاہتا ہے کہ صاحب اس کا بجلی کا میٹر میرے نام کا ہے، اس کا گیس کا میٹر میرے نام کا ہے، لیکن وہ سیل ڈیڈ جو جعلی ہے اس پر عدالت فیصلہ کرتی کہ نہیں. قرآن کچھ کہہ رہا ہے اور 73 کا آئین کچھ کہہ رہا ہے. مجھ سے اگر کوئی کہے کہ آپ آئین کو مانتے ہیں، میں کہتا میں نہیں مانتا، میں بالکل نہیں مانتا. میں صرف قرآن کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان کو مانتا ہوں، احادیث کو مانتا ہوں. اس کے علاوہ میں نہیں مانتا، کیونکہ یہ آئین نے مجھے تو 70 سال میں کچھ نہیں دیا. مجھے برباد ضرور کیا، میری خیر ہے، لیکن میں اپنے ان بچوں کو رلتا ہوا نہیں دیکھنا چاہتا. میں چاہتا ہوں جتنی بھی عرصی میری زندگی ہے، قرآن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو سامنے رکھتے ہوئے، 73 کے آئین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے منصفین کو فیصلہ کرنا چاہیے. جو وہ نہیں کرتے اور وہ اپنی ذمہ داری سے بری ذمہ کبھی نہیں ہو سکتے. نہ ان کو اللہ نے معاف کرنا ہے، نہ اللہ کے نبی نے معاف کرنا ہے. ہمارے ہاں سب سے پہلے یہ بتایا جاتا ہے کہ ساری بیماریاں، ساری گناہ، سارے جتنے بھی جرائم کی جڑ ہے وہ جھوٹ ہے. اور جھوٹ بولے بغیر ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. کیا منصفین کو نہیں پتا؟ سب پتا ہے.
شتر مرغ کی طرح منہ ریت میں دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. یا کبوتر کی آنکھیں بند کرنے سے بلی چلی نہیں جائے گی. بلی بھی تمہارے سر پہ کھڑی ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اپنی تلوار لے کے کھڑا ہے. جس دن اس نے فیصلے کی تلوار گھما دی. اور یہ میں بتاؤں گا کہ منصفین کے لیے کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے. جھوٹی گواہی. عدالت کے باہر جائیے, گروپ کے گروپ بیٹھے ہوئے ہیں جو جھوٹی گواہی دیتے ہیں اور ایک ہی عدالت میں 20 دفعہ پیش ہوتے ہیں مختلف کیسوں میں, اور جج دیکھتا ہے, جانتا ہے اور ان کی گواہی کو مانتا ہے. ان کی گواہی کیسی ہوتی ہے کہ کسی کے ہاں چوری ہو گئی, مرغا چوری ہو گیا, کے سامنے پیش کیا گیا, جج نے کہا جس نے چوری کی تو اس نے کہا جی میں نے تو کوئی چیز چوری نہیں کی, یا ایسے کوئی مطلب بات کی. جج نے کہا کہ بھئی ثابت کرو کہ تمہارا مرغا تھا. اس نے کہا جی مرغا میرا تھا, ان کے گھر سے پر ملے, سب کچھ ملے, فلاں ہے ڈمکڑا ہے, تو وہ گواہ لاؤ. وہ چور کہتا ہے کہ جی میں جو ہے میں گواہ پیش کر سکتا ہوں, میرے پاس گواہ ہے. وہ باہر نکلتا ہے, وکیل سے کہتا ہے میں گواہ کہاں سے لاؤں. تو وہ جج وہ وکیل جو ہے کہتا ہے کہ آؤ, باہر ایک آدمی بیٹھ کے بھائی تمہیں گواہی دینی ہے, 500 روپے لے لو. اور تم کہتا آؤ چلو, کہتا سن تو لو. وہ کہتا تم چلو میں نے گواہی دینی ہے نا. جج کے سامنے کھڑا کر دیا تھا. جج سے پوچھتا ہاں بھائی تمہیں پتہ ہے کیس کس چیز کا ہے؟ تو بھائی جی چوری کا ہے. بولا کیا چوری ہوا تھا؟ وہ جو چیز چوری ہوئی تھی کتنی بڑی تھی؟ تو ایسے ہاتھ اٹھا کے بتا رہا ہوتا ہے. تو جج کہتا ہے کہ وہ تو مرغا تھا. کہتا صاحب دوسرا ہاتھ تو آنے دیجیے. ایسے گواہان پیش کرتے ہیں. نہ گواہان کو سزا ہوئی جھوٹی گواہی پہ, نہ جھوٹے قرآن اٹھانے پہ سزا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا قرآن مت اٹھانا, اور ہم لوگ اگر قرآن نہ اٹھائیں تو ہم کو روٹی ہضم نہیں ہوتی. ہم اگر جھوٹ نہ بولیں تو ہماری روٹی ہضم نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قسم مت کھاؤ, میرے علاوہ کسی کی قسم جائز نہیں. وہ بھی اس صورت میں کھاؤ کہ اگر کسی کی عزت بچانی ہو, زندگی بچانی ہو تو کھاؤ, اور وہ بھی میری قسم کھاؤ. کہ میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بات صحیح ہے یا غلط. مگر ہمارے یہاں نبی کی قسم, قرآن کی قسم, بیوی کو طلاق ہو جائے, بچہ مر جائے, میری ماں مر جائے, فلاں ہو جائے, میرے اوپر یہ ہو جائے, وہ ہو جائے, جن قسموں کی قرآن میں کوئی اہمیت نہیں, ان قسموں کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں عدالت میں, منصف کرتے ہیں. میں مانتا ہوں کہ ان کا ایک رتبہ ہے, مگر اگر آپ, میں مثال کے طور پر میں عدالت کے کسی کی شان میں کچھ کہہ نہیں رہا, لیکن اگر ایسا کوئی کر دے تو اس کو توہین عدالت کا نوٹس چلا جاتا ہے اور اس کو سزا بھی ہو جاتی ہے, جرمانہ ہو جائے, اندر ہو جائے. لیکن اللہ کے حکم کا, میرے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا اور قرآن کا حوالہ اگر اس کی توہین ہو جائے, اس پہ کوئی سزا نہیں دیتا, اس پہ کوئی سزا نہیں. بہت ساری چیزیں ہیں لیکن میں مختصر کرتا جا رہا ہوں جس سے لوگوں کی دلچسپی ہو, جو لوگوں سے جو ڈائریکٹ تعلق رکھتا ہو. شادی قرآن اجازت دیتا ہے, اللہ اجازت دیتا ہے, اللہ کا نبی پیارا نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجازت دیتے ہیں. بالکل شادی ہے شرن, شادی ایک رشتہ ہے, مقدس رشتہ ہے, اور پسند کی شادی کے اوپر بھی کوئی پابندی نہیں ہے. ماں باپ کو حکم ہے کہ اپنی اولاد سے, چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی ہو, پہلے ان سے پوچھ لو, اگر وہ غلط بھی ہو تو ان کو سمجھاؤ, اور اس کے بعد ان کی شادی اس جگہ کر دو جمع کرنا چاہتے ہیں تو تم اس سے بری الذمہ ہو. لیکن مار دیا جاتا ہے, بلی چڑھا دیا جاتا ہے, شادی کے 5 سال بعد 2 بچوں کے ہونے کے باوجود مار دیا جاتا ہے. مگر آئین کا 73 کا آئین کہتا ہے کوئی بات نہیں. آپ نے سنا آج تک کسی کو سزا ہوئی, کسی بیٹی کے مرنے کے اوپر کسی کو سزا ہوئی؟ نہیں ہوتی, میں نے نہیں سنا. تو ضمانت ہو جاتی ہے,
فائلوں پہ گرد پڑ جاتی ہے اور اللہ اللہ خیر سے وہ آگے بڑھ جاتی ہے دنیا. وہ مر چکی, اس کی ہڈیاں گل گئی مٹی میں, سب کچھ ختم ہو گیا, اس کے بعد اور مردے دفنا دیے گئے. اس بچی کو انصاف نہیں ملا. اس کا گناہ کیا تھا؟ اس نے پسند کی شادی کر لی. یہ کرنی چاہیے, جس کی اجازت ہے اسلام میں, جس کی بالکل اجازت ہے. کوئی اس کو آ کے انکار کر دے میں مان لوں گا. یعنی اتنے دکھ کی بات ہے کہ گھر بسنے سے پہلے اجاڑ دیا جاتا ہے. یہ روایات, یہ بھرم بازی, یہ ذاتی زندگی, عزت, یہ سب کیا ہے؟ یعنی تم اپنی بیٹی کو یا بیٹے کو مار کے جیل چلے جاؤ تو تمہاری عزت میں اضافہ ہو گیا. تم نے ایک انسان کا خون کر دیا, اس کا جواب تم نے اللہ کو دینا ہے. منصف نے تو تم کو آزاد کر دیا, لیکن اللہ کو دینا ہے. اب وہ کیسے لیتا ہے وہ اس کا مسئلہ ہے. وہ تمہارے 2 جوان بیٹوں کو مار دے, وہ کیسے بھی دے, ان کو بیمار کر دے, تم کو ایسا بیمار کر دے, وہ اللہ کا نظام ہے. وہ اللہ اپنے طور پہ لیتا ہے اور لے گا. اور میں نے ایسے کئی کیسز دیکھے اپنی 70 سالہ زندگی میں کہ جس نے جو کیا اس نے پھر بھرا بھی. اب گناہ بڑھ گئے, اب کفر کی طرف ہم اتنے راغب ہو گئے کہ اب اجتماعی سزائیں ہوں گی اور ہوں گی. میں تو اپنے اللہ سے اپنے لیے بھی پناہ مانگتا ہوں, رحم مانگتا ہوں کہ میں تیرے انصاف کا متمل نہیں ہو سکتا. میں اب بہت لمبی وہ بات ہے, قرآن کیا کہتا ہے, آئین کیا کہتا ہے. بہرحال آئین جو کچھ بھی کہتا ہے وہ دنیاوی طور پہ تو ہو سکتا ہے, لیکن اللہ اور اللہ کی کتاب میں یا اس کے نبی کے فرمان میں نہیں ہے. چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہم لوگ, روزہ کیسے کھولو, اونچی آواز سے بات نہ کرو, یہ نہیں کرو, نہیں کرو, ہم ان چیزوں کو بھی بالائے طاق رکھ کے بیٹھ گئے. لیکن اپنی جھوٹی انا, جھوٹی رسم و رواج, جھوٹے قول فیل, اس میں ہم خوش عربی زندگی گزار رہے ہیں. میں اپنی عدلیہ سے بھی پوچھتا ہوں کہ ماڈل ٹاؤن آپ سوچیے, اور میں منصفین سے بات کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت کی ویڈیو نکالیے, پوری دنیا کے میڈیا نے ڈائریکٹ دکھایا. آج میری بچیاں بچے وہاں پہ جنہوں نے اپنی ماؤں کو, باپوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو, بچوں کو کھو دیا, آج وہ مرجھائی ہوئی آنکھوں کے ساتھ, جن کے ہونٹوں نے مسکرانا چھوڑ دیا اس نیش عمر میں, وہ عدلیہ کی طرف دیکھتے ہیں, منصفین کی طرف دیکھتے ہیں کہ اتنے سال میں کچھ نہیں ہوا, حتیٰ کہ جو دوسری جی آئی ٹی بنی تھی اس کو بھی روک دیا گیا. کیا کسی مہذب معاشرے میں قتل کا کیس اتنا لمبا چلتا ہے, جبکہ یہ تو 14-15 قتل تھے, سر عام کیے گئے, دنیا نے دیکھی کس کے حکم پہ کیے گئے, کیوں کیے گئے, جن لوگوں نے کیے ان کو کہاں کا بڑی بڑی پوسٹیں دے دی گئی, ان کو نواز دیا گیا, پر عدلیہ کو نظر نہیں آیا. میں عدلیہ کے ضرور ایک چیز پیش کرتا ہوں کہ وہ 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک عام انسان جو سارا دن دیہڑی کرتا ہے, روزی روٹی کماتا ہے, اس سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے, کچھ جرم ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے ہے کہ اس وقت تک مجرم نہیں جب تک کہ جرم ثابت نہ ہو جائے, یعنی کہ از ناٹ گلٹی انلیس پروون گلٹی. مگر صاحب حیثیت لوگوں کے لیے, طاقتور لوگوں کے لیے, جو پبلک آفس ہولڈ کرتے ہوں, جو سیاست میں رہے ہوں, جو بڑے لوگ ہیں, طاقتور لوگ ہیں, ان کے لیے ایسا نہیں ہے. ان کے لیے ہے کہ اس وقت تک وہ مجرم ہیں جب تک کہ وہ اپنی بے گناہی ثابت نہ کر دیں. مطلب they are guilty unless not proven guilty. یہ فرق
واضح فرق ہے جس کو آپ لوگ مد نظر نہیں رکھتے, جس کو آپ لوگ بال طاق رکھ کے فیصلے کرتے ہیں. فیصلے کرنا آپ کا حق ہے, لیکن ایک بڑی عدالت اور ہے اوپر, اور اس کا بھی وقت آ گیا, وہ فیصلہ کرے گا اور ضرور کرے گا. میں آخری چیز منصفین کے بارے میں کہہ دوں, قرآن میں کہتے ہیں کہ اگر کوئی منصف قاضی جج کا انصاف کا پلڑا مجرم کی طرف ہو اور اس کو رعایت دی جا رہی ہو اور اس کو چھوڑا جا رہا ہو یا اس کے ساتھ رحم کیا جا رہا ہو, تو اس منصف کے لیے قرآن کے حوالے سے اس جرم کی جو سزا ہے اس سے کئی ہزار گنا زیادہ وہ منصف اس سزا کا مستحق ہے. میں نے کوشش کی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کروں, زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا, اس لیے زیادہ لمبی اور مزید کر نہیں سکتا. میں آخر میں اپنے بچوں سے کچھ کہنا چاہتا ہوں. میرے پیارے بچوں, میری بات سن لیا کرو, ضروری نہیں ہے کہ اس کو اپناؤ, لیکن کبھی سوچنا ضرور. اللہ نے تم کو جو طاقت دی ہے, ہم لوگ گناہگار ہیں تمہارے, کیونکہ ہم لوگوں نے غلامی کی زندگی گزاری اور تم لوگوں کو غلامی وراثت میں دی. مگر اللہ نے تم کو ہم سے کئی سال بعد پیدا کر کے تم کو وہ طاقت, وہ ٹیکنالوجی, وہ ایمان کی مضبوطی دے دی جو شاید ہم لوگوں میں نہیں تھی. اس سب کو سنبھال کے رکھنا, یکجا کر کے رکھنا اور اس کا جائز طریقے سے استعمال کرنا. تم مت ڈرنا, تم اپنے بچوں کو بہتر مستقبل دینے کی ضمانت ہو. یہ ملک تمہارا ہے, یہ کسی بریانی کھا کے ووٹ ڈالنے والے کا یا کسی کے کچے وہ قیمے والے نان کھا کے ووٹ دینے والے کے لیے نہیں ہے. یہ تمہارا ملک ہے, تم لوگوں نے لے کے اس کو چلنا ہے. اس لیے جب بھی کھڑے ہو اس امید سے کھڑے ہونا کہ تمہارے پیچھے تمہارا اللہ ہے, بس وہی تمہارا سب کچھ ہے. سمجھے؟ مجھے اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر ملیں گے اپنی دعاؤں میں, محبت میں, پیار میں. یاد رکھیں میری طرف سے بہت ساری دعائیں, بہت سارا پیار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.